سورہ مبارکہ ہود کی آیت ہے جہاں پر اللہ
بہت سی مولیوں میں پڑھوں گا اور جلدی سے میرا مجمع میرے ساتھ ہو جائے گا اور پھر مسلسل سفر آگے کرنا ہے. ہمیں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ نے آسمان سے الحدید کو نازل کیا. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا اللہ نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، لیکن آگے جو اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ لوہے کے نازل ہونے کی وجہ نہیں نظر آ رہی ہے. ترجمہ آپ کے حوالے جیسے دل جائے تمہیں اور ناظر آگے بڑھا تو آیت کی وجہ سے سورہ حدید کو سورہ حدید کہتے ہیں. لیکن کہ مولانا تعمیرات کبھی فرمائے آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ اسی آیت کی وجہ سے علماء مفسرین نے اور قرآن کی تفسیر دینے والوں نے سورہ حدید کو سورہ حدید کہا. ستاون اور سورہ کا وحید کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اپنے آسمان سے حدید کو نہیں الحدید کو نازل کیا. سادہ سا جملہ کہہ کے گزر جاؤں تاکہ متوجہ ہو جائے سردار حسینی کے جگہدار بادبدار کیا ہے کرار ایک الف لام لگا ہوا ہے. میں تو لوگوں نے ہر سوچ کا جنازہ نہیں مجھے کرا علماء جنازہ ہے آپ کو بتائیں گے کہ الف لام آ کے خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں ہمارے گھر میں کتاب لکھی کتاب کہی جائے گی. میں نے کتاب لکھی کتاب کہی جائے گی. سراج اگر صاحب کا مجموعہ چھپا کتاب کہی جائے گی. لیکن جیسے ہی بولا جائے گا الکتاب میرے نوجوان صاحب کو جائے گا بجھولا تھا جیسے ہی الکتاب آ جائے گا آپ فوراً کہیں گے قرآن کی بات ہو رہی ہے. بس میں بھی یہی بتا رہا ہوں حدید اور الحدید میں اتنا ہی فرق ہے جتنا عام کتاب اور قرآن میں ہوگا. اچھا کیوں نازل کیا ہے جلدی جلدی آگے جانا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ یعنی کیا ہے اس میں شدید خوف چھپا ہوا ہے شدید دہشت موجود ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے بڑا نفع بھی چھپا ہوا ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا سردار حسینی کا مجمع میرے ساتھ ہی نہیں ہے. میں گزر رہا تھا حسین آباد سے اور میں نے طبیعت میں ذوق محسوس کیا. میں نے عارضات کو فون کیا میں نے کہا میں طبیعت میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں درد محسوس کر رہا ہوں تکلیف محسوس کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ قریب میرے پہلے آ جائیے میں آپ کو کوئی دوائی دے دیتا ہوں. یہ تو سر درد ختم کر دیں گے. اگر مجھے بدن میں درد کرنا ہو تو بھی وہی دوائی کام کرے گی. اس کا مطلب ہے ایک چیز کا ایک اثر ہوتا ہے اور ایک چیز میں متضاد اثر نہیں ہو سکتے. بھائی گرمی لگ رہی ہے تو اسی چلا لیجیے. گرمی لگ رہی ہے برف کا استعمال کیجیے. لیکن اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بھی برف کا استعمال نہیں. میری مدد کریں گے تو بتا آگے بڑھے گی. ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بھی برف کا استعمال. آگے سردی لگ رہی ہے آگ جلا دیجیے اور اگر گرمی لگ رہی ہے پھر بھی آگ کا استعمال. اس کا مطلب ایک چیز میں ایک اثر ہوتا ہے. آگ یا گرمی دیتی ہے یا ٹھنڈا دے سکتی ہے تو دو چیزیں ایک وقت میں نہیں دے سکتی. مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے ساتھ حدید کی نازل ہونے کی بات کر رہے ہیں. آگے کہتا ہے فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس میں لوگوں کے لیے خوف بھی ہے نفع بھی ہے. اس میں لوگوں کے لیے خوف بھی ہے نفع بھی ہے. بات والی اتنے ادادار اتنے ماتمدار اتنے سیانے حیدرار اس سے پوچھ رہے ہیں تو پھر کیوں نازل کیا ہے لوہے کو تو نے آسمان سے سلطنت کو کا اس لیے نازل کی. اب اگر یہ پیشانی میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو میری گفتگو آج کی آپ تک پہنچ گئی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہ الحدید نازل اس لیے کیا ہے. میں تشریح نہیں کروں گا بس ترجمے میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ الحدید آسمان سے اتارا اس لیے تاکہ اللہ جان لے غیر میں اس کا ناصر کون ہے اور نبیوں کا ناصر کون. اس کا ناصر کون ہے اور پھر بھی بتانا ہے جب ہمیں کرتے چلے گئے. اس کا ناصر کون ہے اور بولے نہیں بات ہے اس کے نبیوں کا ناصر. صرف اتنی بات ہوتی تو میں آپ کو میں سماعت ہی نہیں دیتا. لیکن غیب میں رہ کے اس کے نبیوں کی مدد کون کرتا ہے. بھائی نصرت بھی تو میرا موضوع ہے. اس کا مطلب ہے یہ الحدید بتائے گا یہ الحدید بتائے گا کہ جہاں جہاں کوئی نبی مظلوم ہوگا یہی الحدید کا مالک مدد کرنے آیا ہوگا. اب سارے لوہے نکلتے ہیں لوہے کی جانوں سے
مجھے یقین ہے آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں جائے محمد خدا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ غیر میں رہتے اس کے اور اس کے نبیوں کی مدد کون کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جس کے پاس بھی یہ الحدید ہوگا وہی غیر میں رہ کے نبیوں کا بھی ناصر ہوگا. اچھا آپ تو شاید اس پہ حیران ہے کہ کوئی غیر میں رہ کے نبیوں کی مدد کر رہا ہے کہ ہمارے غیر والے میں اس پہ حیران نہیں ہوں. میں حیران کس پہ ہوں؟ میں یسو ہوں. وہ کون ہے جو اللہ کا ناصر ہے؟ دیکھیے مجھے اشرا پڑھنا تھا دربار حسین. اب میرے کوئی خاص مطالعہ تو ہے نہیں تو میں نے مولانا نصرت فرمائی مجھے ولایت نہیں اور مسلم بچوں کے عنوان سے تقریر کرنی ہے تو کوئی روایتیں بتا دیجیے, کوئی آیتیں بتا دیجیے, کوئی تقریر بتا دیجیے, کوئی مجلس تیار کر دیجیے. میں مجبور تھا تو نصرت مانگی. میں نے تو جملہ کہہ دیا نوجوان کہاں ہے. میں مجبور تھا تو اس کا مطلب ہے نصرت وہ مانگتا ہے جسے نصرت کی ضرورت ہے. کہنے والے یہ کسی آپ سے پوچھ رہے ہیں تو نے کہنے کا مطلب ہے تجھے ناصر کی کیا ضرورت. ممبر پر بیٹھنے والے کو کرتی آوازیں اور پریشان سے بڑے والے نظر آتے ہیں. ایک آیا تو ہوں آپ کو بہت ہے مولا آپ کو کہیں کسی دشمن علی کا محتاج نہ کرے. سورہ مبارک کا سب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب یہ یاد ہے کہ ہر کس و ناقص سے گفتگو نہیں ہے. بیٹا بیٹھ کے بیٹھیے جلدی بیٹھیے. ہر کس و ناقص سے گفتگو نہیں ہے. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں. اب اگر ایمان والے بھی ایمان والوں کا اظہار نہ سمجھیں, صرف شیعہ کے دعوی ایک درجے سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ نے قرآن میں جو یا ایھا الذین آمنوا ہے اس سے مراد کیا ہے, تو مراد کچھ بھی ہو ان کا پیشوا اور امام علی بن ابی طالب. اب اللہ ہر صاحب ایمان کو صلاح عام دے رہا ہے, دعوت عام دے رہا ہے. دے کیا رہا ہے آپ کے حوالے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے ناصر بن جاؤ. کس سے کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے حوالے کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان یعنی مومن سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ناصر بن جاؤ. شرم آنی چاہیے قاری ہم قرآن کو. مومن اللہ کا ناصر ہو جائے تو حیرت نہیں ہے, امیر المومنین ہو جائے تو مجھ سے آپ سے ہر صاحب ایمان سے کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ, اللہ کے ناصر بن جاؤ. تمام قال عیسیٰ الحواریون, ویسے توجہ جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا تم میں کون ہے جو اللہ کی طرف سے میری مدد کرے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے صاحبان ایمان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اللہ کے انصار ہو جائیں. لیکن عیسیٰ کے حواریوں میں قرآن کہتا ہے آمنوا طائفۃ منھم, ان میں کا ایک گروہ ایمان لایا. ان میں کا ایک گروہ ایمان لایا, بعد میں کفر کر دیا. اس کا مطلب ہے ان سب کو تو اللہ نے اپنا ناصر نہیں مانا. ان سب کو اللہ نے اپنا ناصر نہیں مانا. صلاح عام دی ہے مومنوں کو, تم میں جو چاہے اللہ کا ناصر بن جائے. اور وہاں پر من ینصرہ ورسلہ بالغیب, کہ غیب میں رہ کے اللہ کا ناصر کون ہے, اس کے رسولوں کا ناصر کون ہے. اس کا مطلب ہے اب جو بھی الحدید کا مالک ہے, اور الحدید ایک ہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ذوالفقار. اس کا مطلب ہے جو بھی صاحب ذوالفقار ہے, جہاں جہاں جو نبی مظلوم ہوگا یہی الحدید والا مدد کرنے کے لیے آئے گا. موسیٰ فرعون کے دربار میں مظلوم کرنے کے لیے آئے گا. ابراہیم کو آگ میں بھیجا جائے تو یہی آئے گا. میرا خیال ہے عقیدہ نہیں ہے پیچھے والے کو خیال. اچھا چلیے جو ایسے نہ مانتا ہو ایسے تو مانے گا نا. خود علی نے فرمایا کہ نصرت انبیاء سرًا و نصرت رسول اللہ جہرًا. میں نے انبیاء کی مدد کی چھپ چھپ کے. اب تو سمجھ میں آ گیا, اب تو سمجھ آ گیا. اب میں نے سارے انبیاء کی مدد کی چھپ چھپ کے غیب میں رہتے. وہ نصرت رسول اللہ جہرًا, اور میں نے مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر. پتہ چلے علی اللہ
عمر بھی صحیح ہے تو آئے تو دین میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کون مسئول؟ جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، حلال سے حلال کا حکم دیتا ہے، حرام سے روکتا ہے. والذین عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ بتایا اولئک هم المفلحون. فلاح پا جانے وہ ہے یا اللہ فلاح پا جانے والے وہ ہے جو نبی کا اتباع کرتے ہیں، وہ نبی جو تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے، جو حلال کا حکم دیتا ہے، حرام سے روکتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. اور وہ لوگ فلاح پا جانے والے ہیں جو اس رسول کی قوت بنتے ہیں اور اس رسول کے ناصر بنتے ہیں. لیکن یہ سارا ایمان، ساری نصرت، ساری قوت بیکار ہے. کب تک دروازے کھولنے والے بیکار ہوتے ہیں؟ جملہ سننا، اللہ نے یہ ساری نشانیاں بیکار ہے جب تک فاتبعوا النور الذی انزل معہ، جب تک جو اس نور کی اتباع کرے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس نور کا اتباع کرے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اچھا بھائی، میں نے عالم اسلام کے علماء سے پوچھا یہ کون سا نور ہے جو نبی کے ساتھ آیا؟ کہنے تو قرآن ہے. میں نے کہا اچھا بھائی، دو میں سے ایک بات، اگر نبی کے ساتھ آیا ہے تو پھر 40 سال بعد نہیں آیا. کہاں بیٹھے ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں؟ اگر وہ آیا ہے نبی کے ساتھ تو پھر یہ ہمارے ہرا میں اقرا کی تحریر وہی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اگر نبی کے ساتھ نہیں آیا تو پھر تلاش کرے گا وہ نور کون سا ہے جہاں سے نبی آیا ہے. یہ نور وہی سے آیا ہے. اچھا بھائی، میں مولانا کے ساتھ آیا کروا رہا ہوں تو یہ تو کیا ہے نا کہ اگر یہ 9 بجے آئے تو میں 10 بجے نہیں آیا. میں تو کہہ رہا کہ اگر یہ 9 بجے آئے تو میں بھی 9 بجے آیا، ان کے ساتھ آیا ہوں. اور یہ گاڑی پہ آئے تو میں موٹر سائیکل پہ آیا، یہ موٹر سائیکل پہ آئے تو میں سائیکل پہ آیا، یہ سائیکل پہ آئے تو میں پیدل آیا. آپ کہتے ہیں جیسے وہ آئے. اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں کر لوں گا. جیسے وہ آئے ویسے آپ آئے تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے نا. تلاش کرتے رہو نبی کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے آئے، کیسے کیسے ہوتے ہوئے آئے. پڑھتا ہوا آیا تاکہ کسی کے دل میں یقین نہ رہ جائے. ہم نے آپ کو ساجدوں کی پیشانی میں کر رکھی ہے. اب تلاش کرتے رہو جن جن پیشانیوں میں نبی کا نور رہا، یہ نور بھی وہی سے ہوتا ہوا آیا ہوگا. آدم کی پیشانی سے چلا، اب تم نے لے کر آیا، پھر الگ ہوا آدھا عبداللہ کی پیشانی میں آدھا ابو طالب. سمجھ کے مولا کا نام لے کے آتے آدھا عبداللہ کی پیشانی آدھا ابو طالب. اللہ کہہ رہا نبی کے ناصر بنو، میرے ناصر بنو. اور یہ کیسا ہے جو میرا بھی ناصر ہے، میرے نبیوں کا بھی ناصر ہے. 3 ناصر پہنچ جائے گا. ایک ناصر اور دکھانا چاہ رہا ہوں اگر ناراض نہ ہو رہے ہو تو. سورہ مبارکہ بقرہ. کون سا سورہ؟ سورہ مبارکہ بقرہ. ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ہم نے ظالموں پر آسمان سے ایک رزق، ایک دھمکی کو نازل کیا. جو رجس پڑھتے ہیں نا جنگوں میں، رجس کو سنا ہوا نا، جو بھی باہر آتا ہے تو اپنی شجاعت کو ابھارنے کے لیے اور دوسرے کو للکارنے کے لیے رجس پڑھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے ایک آسمانی دھمکی کو نازل کیا ہے. کس پہ؟ علی الظالمین، وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں. اور کل بتا چکا قرآن ظالم کہتا ہی ولایت میں شک کرنے والے کو ہے. ہم نے آسمان سے دھمکی کو نازل کیا اور وہ دھمکی ظالموں کو ڈرا دی. دماغ سے جو لوگ رزق کرتے رہے، جس کا انکار کرتے رہے. پرسوں بتا چکا ہوں فاسق بدعقل نہیں بدعقیدہ ہوتا ہے. ہم نے آسمان سے ایک دھمکی کو نازل کیا اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ احزاب میں
قاتلوہم، قتل کرو، قاتلوہم کس کو میرے مالک؟ ائمۃ الکفر، جو کفر کے امام ہیں. پتہ چلا امام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. اگر اب کوئی زمانے والا اپنا امام دکھانے کی کوشش کرے تو پوچھ لینا نوجوانوں، ہدایت والا ہے یا کفر والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آیت یاد رکھیے اور بڑا طویل ہے آیتوں کا کارنامہ ہے جو مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے اگلے 2 روز میں. ایک اللہ کہہ رہا ہے غیر میں رہ کے میری اور میرے نبیوں کی مدد کون کرتا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے اللہ کے ناصر ہوگا. تیسرا کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے دھمکی نازل کی ہے. چوتھا کہہ رہا ہے قاتلوہم، قتل کرو ائمۃ الکفر کو. کیوں؟ لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں، نہ ان کے کسی وعدے اور قسم پہ بھروسہ کرنا. قاتلوہم، اللہ چاہتا ہے کہ قتلوہم بأیدیکم، کہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں قتل کرائے، وَیَعْزِیہم، اور تمہارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کرائے. آپ نے غور نہیں کیا ہاتھ مومن کا ہے. اللہ کہہ رہے میں نے مارا ہے، نانا جملہ تو میں نے کہہ دیا اور میرے بچوں مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. مارے مومن تو اللہ کہہ رہا میں نے مارا ہے. کمال یہ مومن کا مارا ہوا تو اللہ کا مارا ہوا ہے، اور جسے امیر المومنین نے ذوالفقار سے مارا. نا ابھی بھی پچھلے والے 40 میں کچھ شہر کھڑے ہیں. پھر آئے پڑھو. ہاں قرآن و طور پہ اس کے بننے کے بعد علی ولایت کا منکر کر سکتا ہے نکل نہیں سکتا. میں جلدی سے واقعہ یاد دلاتا ہوں. اللہ کھلی ہوئی ہے. پرسوں نمبر جنگے ہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. جنگے اللہ کو امر بلد لگا رہا للکارا پیغمبر نے آواز دینے کا من لے حاضر کر. کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرا ہے؟ یہی فرمایا نا، یہی فرمایا لفظ کہو اور لوگوں کے چلوں میں پریشانی آ جاتی ہے. میں ممبر سے نہیں کہنا چاہیے کرنا، یہ ممبر نبی کے ممبر سے بات ہے، نہ میری زبان مصطفیٰ کی زبان سے زیادہ قاہر ہے. آ گیا سامنے علی چلے، عمر بن عبدالوت کا سر کاٹا. مجھے اللہ کی سنانا ہے آپ کو. اب توجہ نہیں تک کرتے رہے گا، پتہ سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے. ایک ہاتھ میں علی کے عمر کا سر ہے، دوسرے میں تلوار ہے، لہو کا بگ رہا ہے. ولایت کے تیوروں سے علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کسی بدبخت نے گولی مار کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی کی چال میں تکبر آ رہا ہے. اگر میں آیت نہ دکھا سکوں میں مجرم، تفسیر نہ دکھا سکوں میں سزاوار. جیسے لوگوں نے کہا علی کی چال میں تکبر ہے، کون سنے اللہ کیا ہے بات کفا اللہ المؤمنین القتال. آج اللہ کو خوب لڑا ہے. آج اللہ کیا خوب لڑا ہے. سراج صاحب شعر پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا خوب شعر پڑھا. یہ جملہ بتا رہا ہے نا کہ تاریخ کے لیے اصل احتجاج کے بعد لفظ نہیں ہے. کیسا کمال ہے. لڑتا یہ ہے کہاں بیٹھے ہو علی کے موالیا ہو مولا کے ماتمدار ہو. لڑتا علی ہے. اللہ کے کفا اللہ المؤمنین القتال. آج اللہ کیا خوب لڑا ہے. پتہ چلا مومن مارے تو وہ کہتا ہے میں نے مارا. علی جنگ کرے تو وہ کہتا ہے آج اللہ کیا خوب لڑا. اگر علماء کی بڑی پسندیدہ آیت ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. حضرت خمس پڑھی ہوئی. جان لو کہ تمہیں جو مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ 20%، 1/5. ان تو لوگ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا.
کس کا ہے؟ للہ والرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ذی القربى کا ہے. لوگ آ گئے نبی کے بعد یا رسول اللہ ہمارا تو اللہ سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کا مال اللہ کو کیسے پہنچائیں؟ کہنے لگے اللہ کا حصہ اور میرا حصہ دونوں مجھے دے دیا کرو. اللہ کا حصہ اور میرا حصہ دونوں مجھے دے دیا. کہنے سرکار اللہ آپ کا سایہ آپ نہیں رکھتے اگر کبھی آپ پر بات فرما جائے کہ اللہ کا حصہ میرا حصہ علی کا حصہ تینوں علی کو دیا کرو. نہیں آپ کا زور نہیں آؤں گا، آواز نہیں بدلنے دوں گا، کہتا ہوں میں سماج کس بدلتی میں آگے لے جاتا ہوں حسین کی. جیسے کہ کہا کہ کسی نے بولنے مار دے گا ابھی جو حکومت میں جانا چاہتے ہیں آگے آ گئی خد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات، یہ کہہ رہے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے. اللہ فقیر ہے اور اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو اللہ کو فقیر نہیں ہے. بولو نا اللہ کو فقیر کہا ہے کسی نے؟ کہے گا تو کافر ہو جائے گا. کہا تھا علی کو، اللہ کہتا جس نے ان سے کہا اس نے مجھے کہا، جو اس سے لڑا وہ مجھ سے لڑا. کبھی دربار جانے والا اگلا جملہ تو کہنے دے گا پھر جس نے اس کے فضائل کو نہیں بنایا اس نے اللہ کی قدرت کو نہیں بنایا. کوئی دھمکی تو ہے جو اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے. اگر اجازت ہو تو پوچھیں اسی دروازے سے جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے یہ کون سی دھمکی ہے؟ کیا کہ دیکھیے اللہ عارش بارانی نے تفسیر قرآن میں لکھا اور وہ اپنی منزل تک آ گیا. شاید نہ تو مجھے بولا یہ اللہ کیا کرے؟ اللہ نے آسمان سے ظالموں کے ڈرانے کے لیے مظلوموں کی نصرت کے لیے آسمان سے کوئی دھمکی دے دی ہے کیونکہ وہ لوگ بس ہو گئے ہیں. علی ممبر میں تھے، بڑے کے امام نے فرمایا میرے دادا نے ابھی ممبر سے فرمایا تھا. لوگوں نے مجھے بولا یہ کون سی دھمکی ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ مسکراتے امام نے فرمایا اللہ حسین کے قاتلوں کو مختار سے ڈرا رہا ہے. اللہ باجماعت صلوات پڑھیے اللہ محمد کے شاعران شان. یہ ظالم حسین کے قاتل ہیں اور وہ جو آسمان سے دھمکی نازل ہوئی ہے غلام من بنی ثقیف. بنی ثقیف کا ایک لڑکا ہوگا جو ابو عبیدہ کا بیٹا ہوگا اور وہ حسین کے قاتلوں میں سے 3,83,000 کو مارے گا. تعداد بھی علی ممبر سے بتاتے گئے ہیں. کتنوں کو مارے گا؟ 3 لاکھ 3 لاکھ 3 لاکھ. کہاں ہے وہ عقیدہ جو کہتے ہیں کربلا میں تھے ہی 30,000. بھائی 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4.5 لاکھ میں مختار مار رہا ہے تو حسین نے ایک بھی نہیں مارا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مداری شہر اور علامہ دربندی نے لکھا 2,10,000 حسین نے مارے، 44,000 علی اکبر نے مارے، 55,000 عباس نے مارے. کتنے چھوٹے کتنے بھاگے، 3,83,000 مختار نے مارے. حوالہ دیکھ جا رہا ہوں بعد میں گھبراہٹ نہ ہو پریشانی نہ ہو. جو حوالہ دیکھنا چاہے ابھی 2 دن اور آنا بھی ہے اور میں کسی دوسرے بر آدم سے نہیں آیا کہ آپ کو حوالہ دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. لیاتی الاخبار علامہ توصیل گانی نے اس حدیث کو لکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا ان للہ اسیاف مذخور. اللہ کے لیے کچھ تلواریں ہیں جو اس میں ذخیرہ کر رکھی ہیں. اللہ کے لیے کچھ
تلواریں ہیں اللہ کی جو اس کے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، کہیں بڑے آرام سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. کرتا کیا ہے ان تلواروں سے؟ ظالموں کی جڑیں کاٹتا ہے. اللہ نے ان تلواروں کو رکھا ہوا تاکہ ظالموں کی جڑیں کاٹ سکے. اب جو آ گیا ہے سن کے تو بجایا نہیں جائے گا. بلے کہ کسی نے پوچھا سرکار وہاں کون سا خزانہ ہے، وہاں کون سے صندوق ہے، کیا اس کے تلواریں رکھی ہوئی ہیں؟ اس نبی نے فرمایا میں نے کہا میرے ہی تلواریں ہیں، انہم رجال، وہ اللہ کے کچھ صالح بندے ہیں، وہ اللہ کے کچھ صالح بندے ہیں جنہیں وہ اپنی تلوار لے رہا، جنہیں وہ اپنی تلوار لے رہا اور اپنی تلواروں کے ظالموں کی جڑیں کاٹتا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان سے توحید کو نازل کیا. میں نے تو 4 دفعہ جملہ کہہ دیا اور دربار میں کہہ دی مجھے نہیں پتا آج کہاں کھویا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مختار کو آسمان سے دھمکی کے طور پر اتارا. اور نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی مجھ تلواریں ہیں. زمانہ سب حسین کا سپاہی سمجھ رہا ہے، مختار سپاہی نہیں، اللہ کی تلوار. میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں کچھ، لیکن آپ کا مجھے ذہن نہیں لگ رہا سننے. اور ویسے ہی ادھر والے ہیں بالکل یقین آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھوں آزاد کروں، تمہارے ہاتھوں ذلیل کروں. اس سے ہوگا کیا؟ بھائی یہ آیت کا ٹکڑا اگر آپ تک پہنچ گیا تو میری گفتگو میں نصرت آپ تک پہنچ جائے. یس صدور قوم من المؤمنین، یہ جو بندے ہیں جن کے ہاتھوں میں ظالموں کو قتل کرا ہوگا، جن کے ہاتھوں میں ظالموں کو ذلیل کرا ہوگا، ان کے اس عمل سے مومنوں کے زخمی سینوں کو شفا مل جائے گی. آپ کہیں گے یہ حالات مختار میں کہاں سے لے آئے؟ میں نہیں آیا. جیسے ہی انہوں نے زیاد کا سر امام سجاد کے اس قرآن میں پہنچا بلے کہنے لگے رحم اللہ مختار، اللہ مختار پر رحمت نازل کرے، اس کے ذریعے اللہ نے میرے سینے کو شفا بخشی ہے. اس کے ذریعے میرے سینے کو شفا بخشی ہے. اور اللہ کے کچھ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں اللہ ظالموں کو ذلیل بھی کرائے گا، ظالموں کو قتل بھی کرائے گا، ظالموں کو رسوا بھی کرائے گا، ظالموں کو رسوا بھی کرائے گا، ظالموں کو ذلیل بھی کرائے گا. اور اس کے ذریعے مومنوں کے سینوں کو شفا ملے گی. آگے بڑھ کے کہتا ہے اور وہ غصہ جو ان کے سینوں میں ہے وہ بھی ذرا ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا. پورا نہیں، ذرا ذرا. آپ کہیں گے پورا تو نہیں ہوگا. مختار کے انتقام سے ذرا شفا ملی ہے، مہدی کے انتقام سے پوری شفا ہے. تفصیل کروں گا. مختار کا جتنا پیغام تھا یہ مشیت الہی سے تھا. اس کے لیے تلواریں بھی اللہ نے فراہم کی. چلیے پھر میں نے تو اساتذہ سے سیکھا ہی ہے کہ جہاں فضائل علی پہ ہے تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے، جتنے وہ شیروں کو کھلانا چاہیے، جتنے وہ جلانا چاہیے. وہ جگہ کہنے جا رہا دولت بھی اللہ نے مہیا کی ہے مختار کو، تلواریں بھی اللہ نے مہیا کی ہے. اور اللہ نے دربتی نے لکھا کہ یہ مختار کے نام کے معنی ہے چنا ہوا. اور اس دن سے پہلے اب اس فکر اللہ کو دربتی کے کیسے دن چاہے چاہیے انہیں تو اس دن سے پہلے عرب والے اپنے بیٹوں کا نام کوئی شیر پہ رکھتا تھا، کوئی چیتے پہ رکھتا تھا، کوئی اخان پہ رکھتا تھا، کوئی ایسا رکھتا تھا، کوئی ویسا رکھتا تھا، کوئی پہاڑ رکھتا تھا. اس لیے تاکہ دشمنوں پر روک پڑے. لیکن مختار نام خطہ عرب میں رکھا نہیں جاتا تھا. وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، اب آپ کی مرضی چاہے تو مان لیجیے، چاہے تو
اللہ نے حسین کے انتقام کے لیے مختار کو چن لیا تھا، جن کا مختار چنا ہوا ہو حیدر کر رہا ہے۔ اور امیر عمر 2 سال کے تھے، جانے کشی میں جا کے دیکھیے گا، 2 سال کے تھے مختار، زانوں پہ بٹھایا، کتنی ہوائیں چل رہی ہیں مسلمات شیعہ کے خلاف، کبھی کہیں سے آواز ہو جاتی ہے، کبھی کہیں سے آواز ہو جاتی ہے، کبھی بیرون ملک سے، کبھی اندرون ملک سے، یہ مختار نے یہ کیا تھا، مختار نے یہ کیا تھا، مختار نے یہ کیا تھا۔ اللہ نے مختار کو مظلوم کا ناصر بنایا۔ ایک اور کروں گا، اللہ نے مختار کو مظلوم کا ناصر بنایا ہے۔ علی نے 2 برس کے مختار کو اٹھایا، جملہ سنیے، سر کے ہاتھ پھیرا اور ایک جملہ تھا، یا کلیس۔ دیکھیے میں اگر کسی کو کوئی لقب دوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر جاؤں، میرے تعلقات اچھے نہ رہے، میں نے کہا بھائی سراج صاحب شاعر اعظم، تھوڑے دن بعد میری ہو گئی علی بڑھ میں، آپ نے کہا کہ اس وقت جھوٹے تھے، یا آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا دوسری مثال دیکھتا ہوں، میں نے نجات آپ کو دیکھا، میں نے کہا کیا مجلس ہوتی ہے کالی نجا کو رنگی، نہ طریقہ ہے نہ سلیقہ ہے نہ ڈھنگ۔ تھوڑی دیر بعد نظام صاحب آ گئے، آپ نے دیکھا کہ لگی اٹھے، معانقہ کیا، گلے سے لگے کہ حضور کیا اہتمام ہے، کیا احترام ہے، کیا طریقہ ہے، کیا مجلس کرنے کا طریقہ ہے، کیا فرش ادا بچھاتے ہیں آپ نہ ہوتے تو میں حیران ہو جاتا۔ مجھے پتا آپ سکوں کوئی اور بات ہے، تو لگے تو کہتی میں ہم چاہیے کیا، وہ تو پھرتا کہتے جا آپ کہیں گے نا سمجھ جا کیسی بنا کے کرتے، ابھی تک کہہ رہے تھے حالات یہ کیسے بنا کے کرتے، ابھی تک برائیوں کو لے جاتے ہیں، پہلے یہ نہ ہوتے تو میں حالات کو دیکھا نہیں تو میں سمجھا رہا ہوں، منافق کی نشانی یہی ہے، پیچھے سازش کرتا ہے، سامنے رہتے آپ نہ ہوتے میں۔ میں تو مثال دے رہا تھا آپ کو کہ آج اگر میں کسی کو لقب دوں، کسی کی تعریف کروں، تو بندے چلے منافقت ہوتی ہے، بشر ہے، آج دیوا ہے کل دے جائے، منافقت بشر کا تو سیوا ہے، معصوم کا سیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سمجھ میں معصوموں نے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہیں گے تو قیامت تک اس میں وہ صفت باقی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ ہم سنے علی نے 2 برس کے مختار کو زانوں میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، یا کلیس، اے عقل والے، جس علی جس مختار کو علی عقل والا کہے، پنجاب سے کوئی احمد ان کے اس کے قیام ہی میں اعتراض کرے۔ جو مختار پہ اعتراض کرے وہ یاد رکھے، علی نے عقل والا کہا، اور جیسے علی ایک دفعہ عقل والا کہتے پھر وہ خلاف شریعت کام نہیں کرتا۔ علی کہہ رہا سر کہ یا کلیس، اے عقل والے، اور پھر ذرا ذرا سا مختار لڑکپن گیا لگنا ہے، تو علی نے مختار کو پیش گوئی دی، بشارت دی، مختار تو میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا، پورے 3,83,000 کتنے 3 لاکھ تعداد بھی مولا نے بتائی ہے۔ جیسے ہی مختار نے تو اگر بلا کا واقعہ ہوا، ابن زیاد نے بلایا، اپنا حوالہ دینے جا رہا ہوں آپ سے، جائیے تلاش کریے، پوچھیے علماء سے، میرے بھائی دیکھیے میں کیا کہتے جا رہا ہوں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، معصوم کے نام پہ سب مل کے باجماعت صلوات پڑھا۔ ابن زیاد نے جیسے شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی، جیسا کبھی جشن منانے کو بھی جا رہا ہے، کوئی ایسا شیعہ آج قتل کروں گا کہ مزہ آ جائے۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا، خوش آمدی تو ہر دربار میں ہوتے نا، کہنا کہ بھائی لاکھوں شیعوں کا اکیلا شیعہ ہے مختار تقریر کے خانے اور زندان میں، وہ لاجا قتل کر جشن دوبارہ ہو جائے۔ احرام جا چکے ہیں، مختار آیا، زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، جسم کا بوجھ ختم ہو چکا
منکم، میں تم میں سے ہوں، میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں. پلٹ کے کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا. بتائیے اور کافر زندگی ہے آپ میرے زندگی حد تک اسی لوگ ناس امیر المومنین جدید کے لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہے. تو لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف جو اس کے طریقہ بھڑکا رہا ہے. مختار میدانی بھائی یہ تھا کہ علامہ اردگانی نے یہ لفظ لکھے نچلا ہو دانتوں میں دبایا اور ایسے کرتے دربار میں نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے اندر تو مجھے اپنا امیر کہتا ہے. وہ میں آہستہ سے جملہ کروں گا آپ کے حوالے جیسے دل جائے کریے. چاہے بھائی دیکھیے گا ابن زیاد مجھے وہ مومن تو دکھا جس کا وہ امیر ہے. مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں سمجھا. مجھے وہ مومن تو دکھا جس کا وہ امیر ہے. جسے علی کی محبت میں زندگی میں ایک بار کافر نہ کہا گیا ہو اور ناقص الایمان، اس کا ایمان ابھی ناقص ہے. تو نے کافر کہا میں ہنسا یہ ہوں، آج مجھے یقین ہو گیا میں پکا کیا ہوں. آپ کو پتا چلا میں اپنی حضور اپنے زمانے کے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، بتمبارے کی نظر کر رہا ہوں. جب زمانہ ہمیں کافر کہتا ہے انہیں فتوا لگتا ہے ہمیں تمہا لگتا ہے. اور یہ سیرت حضرت مختار ہے کہتا ہے بڑا اثر مختار ابھی تک تو مسکرایا کہاں لگایا بس اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کیسا لگایا مختار نے. چلے دیوانے ہو گئے بہت سر پہ چڑھ رہی ہے ابھی موت دیکھی نہیں دماغ خراب ہو گیا کہنا ہی لگا رہے کوئی مرنے والا موت دیکھ کے کہنا لگاتا ہے. لیکن یار اگر تو یہ کہتا نا کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے، اگر تو یہ کہتا نا کہ بچے مردوں سے پیدا ہونے شروع ہو گئے، اگر تو یہ کہتا نا کہ آج جلاتی ہے ٹھنڈک دیتی ہے، اگر تو یہ کہتا نا کہ برف گرمی دیتی ہے، اگر تو یہ کہتا نا کہ ستارے دن میں نکلتے ہیں، اگر تو یہ کہتا نا کہ سورج رات میں نکلتا ہے، میں مان لیتا علی کا کوئی جھوٹا ہو اور یہ نہیں ہوا. اب اگر گھر ہوئے آپ جو باہر کسی کرتا میرے ساتھ ہے تو گھر میں آپ کو سلامت رکھے. ان بزرگوں میں سارا سلامت رہے سلامت لگانی سلامت رہے. علی کا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. علی کا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی میں 9 لگتا تھا علی نے کہا تھا تو 3 لاکھ 80,000 سے 80,000 مارے گا. ابھی تو میں نے ایک بھی نہیں مارا بہت نہیں آئے. میں سب سے
क्या तालीम है? मैं समझे कि जबान में देगी, हाथ पाँव में देगी, मुंह में लगाम लगा जाएगी, क्या कहता है मेरे याद में? हाथ पैर काटूंगा, लगाम लगाऊंगा, जबान नहीं काटूंगा, जैसे ही चले शरीर पर कहेगा अच्छा तू नबी को झूठा करना चाहता है, ऐ मान लो दिया नो नो, जो इतने से आपका शजरा सुनना चाह रहे हैं, हाँ पढ़ चुका हूँ ऐसी नंबर से, फिर क्या हुआ? आया ना दुनिया में नहीं आया, फिर मैं आया नहीं आया, आया ना, जैसे ही बंदा आया, हंस के मैं समझे था, पर मैं सब दुनिया में झूठा कर लगा हाँ तो मुख्तार ने यही कहा, इतना गुस्सा चला इस्लामी को। अब मैं नौजवानों को कैसे समझाऊं? मेरे दोस्त बताएंगे आपको कलम दबार, एक पॉट जिसे आप कहते हैं, कलम लगाया जाता है, लिखा जाता है। आज तो प्लास्टिक का है, मेटल का है, वो जमाने में पत्थर मार्बल का होता है, उनके पास दबा ऐसे उठाया, देखो मुख्तार लबों पे लगा, दंडान भी जख्मी हो खड़ा ही पड़ा, लब भी जख्मी हुए। कल का कपड़ा का जुमला जिसको याद है, इस जुमले का लुत्फ को ही ले सकता है। मुख्तार ने फिर मुस्कुरा के कहा, इब्ने याद, उधार उतना अच्छा होता है जो उधर जाए। उधार उतना अच्छा होता है जो तू उधार नहीं सके। चिढ़ गया। अब तफसीर उसके असली की समझ में हाथ खड़ा हुआ, कहेगा बुला के याद को वापस करो। अब कोई डॉक्टर इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, अभी मानो हवा के झोंके की तरह जुमला कहते हुए जाता है, कहता है मसला क्या है, मुसीबत क्या है, सारी तलवारें खजाने में है, चाबी खो रही है। कौन सा नारा लगाता है, कौन सी रंग कहता है, कैसे इसका होश में आता है, सारी तलवारें बोले तो सारी तलवारें खजाने में है, चाबी खो रही है। आज के साथ खड़ा हुआ शरत को अपनी तलवार पे, अब जो देखा तलवार खेल रहा है, बाहर नहीं आ रही है। मुख्तार नफ्स से मुतमइन्ना का गुलाम बनकर मेरा ख्याल है बाकी का सुना आता है। जो है पीछे जो शहर में बैठी बलवा मेरे मजा आपको सजा बता बाहर से चलवा जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी 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 रुक जा। अपनी तलवार अपने सीने में घुस गई। दूसरे को बताया, चलो जल्दी जाओ, खड़ा हुआ मुख्तार पैसे में जाओ, मुख्तार को पता चल देगा। खड़े खड़े घूमूंगा, तलवार पे गिरा, अपनी तलवार के काम में लगी। यहाँ खड़ा हुआ, सब तो मिल जाएगा। कहते तू जो है ना जल्दी से तू कतल कर, तेरे बात तो तलवार है। ये आगे बढ़ा, बिल्कुल मुख्तार के सामने आगे तलवार दिखाई, एकदम जमीन पे गया। लोगों ने जमीन पर देखा, स्याह रंग के बिच्छू लगा दिया। अब जुमला आ रहा है, जुमला आ रहा है, बिजली साधे तकलीफ लगाए होते, जैसे 3 बंदे मारे गए, मुख्तार ने देखा लोगों ने बच्चे क्यों मारा है, तू मैं खा के आ गया। यकीन भी तो होना मुख्तार जैसा, अगर मजलूम की नुसरत करनी हो तो विलायत का अकीदा भी तो होना मुख्तार जैसा, वरना लगाते रहिए मजलूम के हक में न रहे। अगला जुमला कहो, उठाते रहिए मजलूम के हक में झंडे। अगर दिल में विलाय अली नहीं है, कोई मजलूम का नासिर नहीं बन सकता। अकीदा मुख्तार जैसा होना चाहिए कि जमाना काफिर भी कहता है, परवा ये हो जमाना क्या कहता है नहीं चाहिए, अली क्या कहता है वो चाहिए। कल तफसील से
بھیجا ہوا ہے. خدا بتا رہا ہے دیکھو مظلوم کی نصرت کرتے رہے لعنون، اور وہ لوگ جن پر ہم نے لعنت کی اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی، ان کے ناصر نہ بننا. راوی کہتا ہے یہ مختار پختہ عقیدے کے ہے کہ جب تک میں حسین کے قاتلوں سے انتقام لوں موت بھی مجھے دنیا سے علی کا وعدہ پورا ہوئے مل جائے. خطایا آزاد کیا جائے ایسا لوگوں کو ایسا کون کو آزاد کروا کل میری تلوار ہو کا سر ہو. مگر جب ایک کرتے ہیں کہ قاتل لایا گیا ہے تو وہ کا طریقہ جس کا دکھا آنے والے سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں. وہ سوال کرنے ایک بجائے پوچھ کے ضرور کہ ماں سماج کا فکر بنا بتا تمہیں کر لینا چاہیے. ابو خلیف کو پکڑ کے لایا گیا. جیسے لایا گیا تو اس نے پوچھا بتا تم نے کیا کیا؟ کامیر میرا کام تو لشکروں کی تعداد میں نہ میں نے کوئی تیر چلایا نہ تلوار چلائی نہ تبر چلایا نہ نیزہ بتایا. تو کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے کوئی ایسا منظر دیکھا جانے جہاں تو بھی رو پڑا؟ مجھے نہیں پتا کس کی آواز ہے بلند ہو گئے رو کے کہا امیر تو منظر ہے کا کون سے کا ایک جب عباس نے خیمہ چھوڑا یہاں عباس مقتل کو چلتے تھے یہاں حسین قبر سے لپٹ کر سننا دوسرا منظر. مختار نے کا دوسرا منظر بتایا امیر وہ منظر نہ پوچھ. مختار نے تازیانے کو ہاتھ لگایا تو بتاتا ہے یہ تازیانہ بلوائے کہ امیر جب غریب نے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی اتنی اونچی آواز سے رویا علی کا مجھے مسائل کا ایک حکم ہے وہی آپ کے حوالے ہے. تو برچھی نکالنے سے بھی حسین اتنا نہیں روئے جتنا ایک منظر پر روئے. کہ ابو غریب وہ کون سا منظر ہے؟ کہ غریب زہرا صحرا کے ریت میں تلوار کو گاڑے بیٹھا ہوا تلوار کے قبضے پر حسین کا سر. اتنے میں ایک آواز گونجی السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کون ہے جو اس غربت میں مجھ کو سلام کرتا. اللہ تعالیٰ میں خطرہ کہنے جا رہا ہوں یہ سوچ کے رونا آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے اونچی ہو کے رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل
कासिर मेरे अब्बास के बाजू कदम हो गए। हजारों कासिर के तरफ ने पूछा, मौला बीवी ने खास कहा था मेरे भैया अली अकबर को बहन का सलाम भी कहना फातिमा सोहरा वादे के पूरे होने का इंतजार कर रही है। भैया ने मुझे कहा था अगर मेरी शादी हुई सोहरा तो मैं तेरे मदीने लेने के लिए आऊंगा। कहना बहन ने इंतजार किया है, कहीं भैया ने मुझे बुला तो नहीं लिया। ये कहना था हुसैन जी को मक्तल के नशे में आए, एक मतलब जवान के लाशे में खते सोहरा रख दिया। आवाज अकबर उठो बेटा, सोहरा के अकबर उठो बेटा, फातिमा सोहरा कहा था। अगर वो खून आदमी खत तुझे तो एक मरतबा खत को खोला। अगर किताबों के लफ्ज न होते तो मैं कभी न कहता। आप जब खत लिखते हो तो सलाम भी लिखते हैं ना। आओ सुनो हुसैन की बीमार बेटी ने क्या लिखा हुआ है। मिनल अलीलतुल ज़रीफ़तुन सग़ीरतुन। बाबा ये खत उस बेटी का है जो बचपन में ज़रीफ़ा हो गई है। आपके बातों में ज़रीफ़ा हो गई है। बाबा ये खत उस बेटी का है जो बचपन में ज़रीफ़ा हो गई। बाबा मेरे चचाओं पर मेरा सलाम। बाबा आप पर मेरा सलाम। बाबा मेरी फूफियों पर मेरा सलाम। जुमला सुनना मातम करना ज्यादा है। बाबा मेरी फूफियों को मेरा सलाम। फर्जन फर्जन सबका नाम बीबी सोहरा ने लिखा हुआ था। ज़ैनब तुम्हें भी सलाम कहा है, रबाब तुम्हें भी सलाम कहा है, उम्मे कुलसूम तुम्हें भी सलाम कहा है। अल्लाह जाने खत पढ़ते पढ़ते हुसैन ने क्या कहा, एक मरतबा मुस्तखाना की तरफ जाने लगे। जनाब ज़ैनब ने बातों खत तो सुनाते जाओ, कहाँ जा रहे हो? तब सोहरा के लिखे हुए की तामीर करने जा रहा हो। तब भैया क्या लिखा है? तब ज़ैनब सोहरा ने लिखा है, बाबा मेरी नियामत में असगर के गले के बोसे ले लेना। मैं कैसे बताऊं सोहरा असगर के गले के लिए ओ मेरे मौलिया साथ भी दो जुमले। जब लौट के काफिला आया ना, मदीने के बाहर काफिले को ठहराया गया। हजारों अपने हरफिया के साथ जनाब सोहरा आए। एक मरतबा बीमार रस्ते पे बैठा हुआ आवाज दी मोहम्मद हनफिया ने, ऐ ज़रीफ रस्ते को छोड़ के नबी गाजी आए। ज़रीफ का नाम बनाया था, मेरा चौथा इमाम खड़ा हो गया कि चचा आपने भी न पहचाना। अल्लाह फातिमा सोहरा मुझे भी इससे क़यामत का मसाइल मैंने नहीं देखा किताबों में। जनाब सोहरा नबी ज़ैनब ने खेमा दिखाया। अब बताओ क़यामत हो गई जब सोहरा खेमे में आए। न ज़ैनब ने सोहरा को पहचाना, न सोहरा ने ज़ैनब को पहचाना। एक एक बीवी की आवाज़ देखनी शुरू की। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, सोहरा क्या देखती हो? खुद अम्मा मेरा असगर अब खुद भी हो चलने के काबिल होगा। सोहरा को गले से लगाया, कहा असगर के बगल में सोहरा। मौलवी बताए हमारा
یاد رکھتے ہیں اپنے بھائی کی شادی کا ایک منظر ہے، شاید 50 اور کوئی میڈیا کر لے جناب، صغرا کی غربت